Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fakiha Imran and welcome to Life is Simple. آج میں لے کے آئی ہوں بڑی ہی انٹرسٹنگ قسم کی ایک ایکسرسائز آپ کے لیے. چھوٹی سی ہے, بڑی سمپل سی ہے, لیکن اس کے اندر سوچنے کے لیے بڑا کچھ ہے. تو کرنا کیا ہے جناب, ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. اگر کوئی ڈائری پڑی ہوئی ہے, کوئی نوٹ بک پڑی ہوئی ہے, کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے تو وہ لے لیں اور اس کے ساتھ لے دیں ایک عدد پینسل اور پین. اب آپ نے کرنا کیا ہے جناب, اس کاغذ کے اندر آپ نے درمیان میں ایک لائن لگانی ہے اور 2 کالم بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک کالم ہو جائے گا ایڈلٹ کا, ایک جوان سمجھدار انسان کا, اور ایک ہو جائے گا چائلڈ کا یعنی بچے کا. کریں گے کیا ہم کچھ رویوں کی, کچھ بیہیویئرس کی بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ چائلڈ کے اوپر اپلائی کرتا ہے یا ایڈلٹ کے اوپر, ایک سمجھدار آدمی یا انسان کے اوپر اپلائی کرتا ہے. اچھا جی, اب میں نام لیتی ہوں یا مختلف بیہیویئرس کے بارے میں بات کرتی ہوں. جیسے کہتے ہیں رسپانسیبل. رسپانسیبل کون ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے یا ایک بڑا انسان, سمجھدار انسان ہوتا ہے؟ تو لکھ لیتے ہیں جناب جی. جب میں ٹریننگ میں بھی کراتی ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ظاہری بات ہے رسپانسیبل بچے تھوڑی ہوں گے, یہ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں یا بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. تو رسپانسیبل ہم نے یہاں لکھ دیا. ضدی کون ہوتا ہے؟ اڑ جائے کسی بات پہ تو چھوڑنا نہیں. بچے ہوتے ہیں جی. چلیں جی, بچوں کے والے اس میں لکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو کون بہتر طرح سے جانتا ہے. جانتا ان اے وے کہ اس کو یہ معلوم ہے, سیلف اویئرنیس ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری یہ اسٹرینتھس جو ہیں یہ ہیں, ویکنیسز جو ہیں وہ یہ والی ہیں, 2 3 4 جو بھی ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں عام طور پہ, بٹ کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو بہتر کون جانتا ہے, بچہ یا ایک بڑا انسان؟ بچہ نہیں جانتا اپنے آپ کو, عام طور پہ وہ ایک علیحدہ ہی فیز میں ہوتا ہے, تو ہم یہ ایڈلٹ میں لکھ لیتے ہیں. امپیشنٹ کون ہوتا ہے؟ ابھی چاہیے. میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ جب کچھ چاہیے تو پھر فوراً چاہیے, پھر وہ اس میں انتظار نہیں ہو سکتا. تو بچے امپیشنٹ ہو گئے. گیور کون ہے؟ وہ کون ہے جو اپنی ساری زندگی جو ہے, جو اتنی محنت کرتا ہے, کمائی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, اور اس نوکری کا اگر آپ بھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس محنت کے بعد جو بھی سیلری لیتے ہیں یا جو بھی پیسے کماتے ہیں اس میں سے کتنی پرسنٹیج آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ بہت کم, 10-5% شاید. دیکھا جائے تو فیملی بھی اپنا ہی حصہ ہے, لیکن باقی ساری ہم فیملی پہ, بچوں پہ, ان کی ایجوکیشن پہ, ہر چیز پہ لگاتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ گیور کون ہے, تو یوزلی پیرنٹس یا جو ایڈلٹس ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ عام طور پہ گیور ہوتے ہیں. وہ لوگوں سے چیزیں لینے کی بجائے اپنی فیملی کے اوپر سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اپوزٹ ٹیکر کون ہوتا ہے؟ جو پیرنٹس ہیں وہ تو بالکل اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ بچوں کو آپ جتنا دے دیں, جیسے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھا ہے کہ اگر اس کو 10 چیزیں چاہیے اور اس کو 9 لے کے دے دی ہیں اور 10ویں میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں. سو ٹیکر یوزلی ایک بچے کی خاصیت میں آ جاتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اور دیں. ایموشنل کنٹرول کون ہے جو اپنے غصے کو تھوڑا قابو کر لیتا ہے یا تھوڑا سمجھ لیتا ہے, یا اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے اس ٹائم پہ کرنی ہے یا اس ٹائم پہ نہیں کرنی ہے, اور موقع اور ماحول کو دیکھ کے اپنے اندر یا اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی لاتا ہے. بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں ویسے جو بعض اوقات نہیں لاتے, لیکن عام طور پہ یہ خاصیت جو ہے یہ بڑوں کی, ایڈلٹس کی ہے. بچے عام طور پہ بڑے نیچرل ہوتے ہیں اور بڑے جس کو آپ کہہ لیں اوریجنل اینڈ جینوئن ہوتے ہیں. سو وہ عام طور پہ یہ ایموشنل کنٹرول ابھی تھوڑا سا انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح اسپونٹینیس کون ہے؟ وہ کون ہے جو کہ بڑا کریٹو بھی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دل میں آئے گا وہ کہہ بھی دے گا, اور زیادہ لمبا سوچا بغیر بھی نہیں, دل میں خیال آیا اور فوراً کر لیا. اسپونٹینیس کہ رائٹ ناؤ اینڈ ناؤ, رائٹ ناؤ. بچے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو بچے تھوڑے سے ابرپٹ بھی ہوتے ہیں, یعنی منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں. وہ سوچتے نہیں ہیں بعض اوقات کیا کہنا ہے. جیسے مجھے یاد ہے میری فرینڈ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو انٹروڈیوس کرا رہی تھی اپنے باس کے ساتھ, تو بیٹے کو جو چیزیں نہیں کہنی چاہیے تھی اس نے وہ بھی وہاں پہ کہہ دی. جیسے وہ کہہ رہی ہے اچھا انکل کو بتاؤ کہ آپ کتنا اچھا پڑھتے ہو یا کیا ہے, یا ماما آپ کو کیا جو ہے نا پڑھائی کے ٹائم پہ کتنے پیار سے سمجھاتی ہے. کہتا ہے بالکل بھی نہیں, ماما تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹتی ہے. سو بچے آر ایکسٹریملی ابرپٹ, سوچتے نہیں ہیں, جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اچھا جی,
اٹینشن سیکر کون ہوتا ہے؟ وہ کون سا ہے کہ اس کو ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو سارا فوکس جو ہے وہ میرے پہ ہو. اگین اگر ہم کمپیریزن کریں کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے یا جوان لوگوں میں یا ایڈلٹس میں زیادہ ہوتا ہے، تو یوزلی بچے آر اٹینشن سیکر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمرے میں ایک بچہ بیٹھا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ بیٹھا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے اگر سب لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا جس سے ہو جائیں. اسی طرح ایک چیز اور کہ ایک چیز شروع کی، اس کو بیچ میں چھوڑ دیا، اٹینشن سپین تھوڑا ہے، پھر اٹھے پھر دوسری چیز کی طرف چلے گئے، اس کام کو شروع کیا، ڈرائنگ کرنے کی شروع کی، کلر کرنا شروع کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر جا کے بلاکس کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. یعنی بہت ساری چیزوں کو شروع کیا، ہاپ کرتے رہنا ایک چیز سے دوسری چیز پہ، لیکن ان کو ختم نہ کرنا. یہ خاصیت بھی بچوں کی ہے یا بڑوں کی ہے؟ بڑوں میں بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر یہ ایسوسیٹیڈ ہے بچوں کے ساتھ. اب اگر آپ اپنی لسٹ کو پکڑیں اور دیکھیں کہ ایڈلٹ سائڈ پہ ہم نے کیا بیہیویئرز لکھے ہیں اور چائلڈ سائڈ پہ ہم نے کیا بیہیویئرز لکھے ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ بیہیویئر رہ گیا لسننگ. وہ کون ہے جو غور سے سنتا ہے بات کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جواب دیتا ہے؟ بچے کرتے ہیں یا ایڈلٹس کرتے ہیں؟ اصولاً تو ایڈلٹس کو یہ کرنا چاہیے. کچھ بچے بھی ایسا کر لیتے ہیں اور کچھ ایڈلٹس جو ہیں وہ بھی لسننگ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن عام طور پہ یہ ٹریٹ جو ہے یہ ایسوسیٹیڈ ہے ایڈلٹس کے ساتھ. اب جو بڑی مزے کی چیز جو ہے نا، جو سارا ٹوسٹ ہے اس کہانی میں، وہ کیا ہے؟ اب اگر آپ اپنی لسٹ کو دیکھیں تو ایڈلٹ سائڈ پہ ایک بیہیویئر کی لسٹ آ گئی اور چائلڈ سائڈ پہ دوسری آ گئی. جیسے ایڈلٹ میں آ گیا رسپانسبل ہے، سیلف اویئر ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے یا غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے یا مینیج کر لیتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں پہ جو ہے، اپنی فیملی پہ، اپنے گھر والوں پہ سپینڈ کرتا ہے، اپنی نیڈ کو پیچھے رکھ لے گا، ضرورت کو پیچھے رکھ لے گا، ان کی ضرورت کو آگے کر دے گا اور سنتا ہے دوسرے کی بات. اچھا اب بچے کی طرف آئیں تو بچے تھوڑے ضدی ہیں، تھوڑے سے کہہ لیں کہ بے صبرے ہیں، امپیشنٹ ہیں، ان کو ہے سب کچھ مجھے مل جائے. اٹینشن سیکر بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات منہ پھٹ بھی ہو جاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ نیچرل ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہوتی اور یہی ان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے. جو چیز سوچنے کی یہاں پہ ہے، کل میں ایک ٹریننگ کرا رہی تھی اور وہاں پہ میں یہ ایکٹیویٹی کرا رہی تھی اور پھر مجھے دل میں خیال آیا کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. اب اگر یہ لسٹ آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور اس لسٹ کو دیکھیں ایڈلٹس کے بیہیویئر کو اور چائلڈ کے بیہیویئر کو، اور پھر اس کے بعد جو سب سے سوچنے کی جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ کہ ایڈلٹ اور چائلڈ یہ عمر یا بائیولوجیکل چیز نہیں ہے. یہ ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی عمر کا بندہ جو ہے وہ بچہ ہے اور اتنی عمر کا بندہ جو ہے وہ ایڈلٹ آ گیا. اٹ از ناٹ اے بائیولوجیکل فینومینا. اصول مزے جو بات ہم یہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اچھا جو اب انٹرسٹنگ چیز اس میں ہے کہ لسٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک طرف ایڈلٹ لکھا ہوا ہے، ایک طرف چائلڈ لکھا ہوا ہے. آپ اس لسٹ کے اوپر دیکھیں، آپ کو بڑی صاف ستھرے بیہیویئرز نظر آ رہے ہیں، ایڈلٹ کے کون سے ہیں اور چائلڈ کے بھی کون سے ہیں. یہاں پہ سوچنے کی بات کیا ہے؟ کل میں ایک ٹریننگ کرا رہی تھی، وہاں پہ میں نے یہ ایکٹیویٹی کرائی تھی اور اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. ہم ہمیشہ جب ایڈلٹ اور چائلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بائیولوجیکل فینومینا کی بات کرتے ہیں، ایج کی بات کرتے ہیں. جی اچھا چائلڈ ہے تو یہ 8 سال 10 سال 12 سال کا ہے اور 21 22 24 سال کا ہے تو یہ ایڈلٹ ہے. لیکن جب آپ ان بیہیویئرس کو دیکھیں تو ایک چیز جو سوچنے کی بات ہے کہ بہت دفعہ یہ ایک نمبر یا ایک ایج یا ایک عمر کا تقاضا نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. کچھ لوگ بہت 24 25 30 40 تک پہنچ کے بھی چائلڈ کی سٹیٹ میں رہتے ہیں، ان کو ہر وقت اٹینشن چاہیے، ان کو ہر وقت یہ ہے کہ میری بات سنی چاہیے. وہ بولتے رہیں گے، کوئی سنے یا نہ سنے، منہ پھٹ بھی ہوں گے، جو دل میں آیا ہے وہ کہہ دیں گے، آگے سے چاہے دوسرا زخمی ہو کے گر جائے، ان کو ہوگا سارا کا سارا مجھے ملے، میری بات سن لو، باقی سارے جو ہیں وہ چھوڑیں ان کو. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت ینگ ایج میں بھی بڑا ایڈلٹ بیہیویئر رکھ لیتے ہیں. بیہیویئر ایڈلٹ کیا ہے؟ سمجھدار بیہیویئر کیا ہے؟ جہاں پہ آپ رسپانسبل ہیں، جہاں پہ آپ دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی بات کا مقصد کیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں.
आप अपने जज्बात को फ़ौरन ही ऐसे ही नहीं कि जहाँ पे मौका और महल को देखते हुए जो बात कहनी है, जिस तरह से कहनी है, वो उस तरह का कंट्रोल या रेगुलेशन जो है अपने जज्बात की कर सकते हैं और अपने आप को पहचानते हैं टू क्वाइट एन एक्सटेंट। ये एक सफ़र है जो हम सारी ज़िंदगी करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों का और अपनी स्ट्रेंथ्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर होता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं कहना चाहूँगी, ये लिस्ट लेके आज एक दफ़ा बैठिएगा और देखिएगा कि आप ज़्यादातर टाइम कौन से वाले खाने में गुजारते हैं, एडल्ट वाले में या चाइल्ड वाले में। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें ख़ुद एहसास हो जाएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही हैं, जो मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में मदद दे रही हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं शायद स्ट्रगल कर रही हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी जब ये कल एक्टिविटी करा रही थी और उसके बाद जब मैं ये लिस्ट देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत दफ़ा मैं बहुत आसानी से एडल्ट की बजाय चाइल्ड वाली साइड पे चली जाती हूँ। कोई मसला नहीं, हम सब ये करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो ये कि क्या मैं सारी ज़िंदगी चाइल्ड वाले खाने में गुजार देती हूँ। अगर मैं उसी में इररिस्पॉन्सिबल हो के या कहने के अपने ऊपर फोकस रख के या सेल्फ सेंटर्ड हो के और दूसरे को बिल्कुल डिसरिगार्ड करके सिर्फ अपनी ही बात कर रही हूँ, तो क्या फिर ये जायज़ है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि लोग मेरे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें और मेरी बात सुनें और समझें? ये फिर ज़्यादती की बात है। सो ज़रूर देखिएगा कि आप अपना ज़्यादा टाइम कौन से कॉलम में गुजारते हैं, एडल्ट वाले में या चाइल्ड वाले में। Very interesting, and I'm sure you will get a lot out of it. Thank you.